سلا ہے غموں نے میرا تھا میرے بابا، اس خاک کے بستر نے مجھے مار دیا ہے، اس خاک کے بستر نے مجھے مار دیا ہے، اٹھتی ہوں تو یہ جسم ہے دکھتا میرے بابا، اٹھتی ہوں تو یہ جسم ہے دکھتا میرے بابا، یہ کہہ کے ہمیشہ کے لیے سو گئی بچی، یہ کہہ کے ہمیشہ کے لیے سو گئی بچی، بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا، بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا، ہے دل سے بلال آپ کا غم خار عزادار، ہے دل سے بلال آپ کا غم خار عزادار، صدقے میں اسے آپ کے بخشا میرے بابا، صدقے میں اسے آپ کے بخشا میرے بابا۔ صلوات پڑھیے محمد کی خیر چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے، ناصحانے شہر والا میں نہ تھی عمر کی خیر، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے، اور ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے، پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے، اور جناب زینب کی شان میں کہ زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، اور زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، اور زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، اور مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، یہ مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ آئیے انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت خطاب دوں گا عالی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین آقا شیر محمد جعفری صاحب قبلہ سے کہ وہ منبر پر آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نعلا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق وبقدرته وبرهان مجيدا لم يزل محمودا لا يزال وجلت عظمته، والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع الجيشات الأباتي والدامر الثولات الإذانين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بحق محمد وعنت المحمود وبحق علی وعنت الاعلی وبحق فاطمة وعنت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وعنت المحسن وبحق الحسین وانت قدم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون صلوات جبل محمد اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، نوازش ہے اس کی، جس نے ہم سبوں کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اس خمسہ مجالس میں شروع سے لے کر آخر تک ہمارے مؤمنین جو تشریف لا رہے تھے اور عظیم ترین توفیقات سے سرفراز ہو رہے تھے، اللہ کا کرم ہے کہ یہ اس خمسہ مجالس کی آج 5ویں اور آخری تقریر ہے۔ پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے مومنین نے ان مجالسوں میں دعائیں مانگی ہیں اور اس خمسہ مجالس کے لیے جن جن لوگوں نے دانے درہم سخن قدم خدمت کی ہے اور حصہ لیا ہے، ان سبوں کی دنیاوی اور اخروی جتنی پریشانیاں ہیں اسے دور فرما دے۔ جو حاجتیں رکھتے ہیں کربلا جانے کی، نجف اور سامرہ کے دیکھنے کی اپنی آنکھوں سے، مشہد مقدس کو دیکھنے کی اپنی آنکھوں سے، الحمدللہ بہت سے مومنین ہو کر آ گئے ہیں، پھر بھی ان کی دلی تمنا ہے جانے کی، اور جو نہیں گئے ہیں وہ تو تڑپ رہے ہیں مچھلیوں کے طرح۔ پروردگار عالم ہم سبوں کو پھر سے ایک مرتبہ اس عظیم بارگاہوں پر حاضری دینے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ نے جو یہ کرم کیا تھا، فرشتوں نے جو فہرست مرتب کی تھی جس میں ہم سبوں کا نام آ رہا تھا، یہ بڑی توفیق ہے محشر کے میدان کے لیے، یہ بڑی توفیق ہے قبر کے اندھیرے کے لیے، یہ بڑی توفیقات ہیں محشر کے میدان کے لیے، یہ بڑی 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 توفیقات ہیں جنت میں بلند مراتب کے لیے۔ اس لیے یہ جو تحفہ ملا ہے شکرانے کے لیے حق بنتا ہے کہ سب مل کر ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ ہم نے آپ کے سامنے اس خمسہ مجالس میں زیارت عاشورہ کے سلسلے سے جو 18 نقاط تھے، پوائنٹس تھے، اس میں سے تقریباً 3-4 کے اوپر شاید گفتگو کی ہے اور بہت کچھ باقی رہ گیا۔ انشاءاللہ پھر آتے ہی ہم رہتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج جیسے ایک لفظ کی طرف میں زیارت عاشورہ کے سلسلے سے بیان کروں گا، اور دوسری ایک اہم ترین جو مناسبت ہے آج کی کہ ماشاءاللہ سے کئی ملین لوگ، یعنی 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، کئی ملین لوگ جمع ہیں آج مشہد مقدس میں، چونکہ آج شب شہادت امام علی رضا ہے۔ اللہم صلی علی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان ملینوں میں ان قریب ہم لوگوں کا بھی نام آ سکے۔ مشہد مقدس ایک جنت کا عظیم ترین تحفہ ہے۔ آج انشاءاللہ دوسرے پیراگراف میں ہم اور آپ ذرا سا مشہد مقدس چلیں گے۔ تصور میں ہم انشاءاللہ آپ حضرات کو لے کر چلیں گے مشہد مقدس، اور پھر زیارت کر کے ہم لوگ انشاءاللہ وہاں سے واپس آئیں گے۔ اور پھر جو ایک اہم ترین جو موضوع جس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، سقاک اللہ سقیہ، پروردگار عالم آپ کو کوثر کے جام سے سرفراز فرمائے۔ جیسے پٹرول کے لیے پانی کی گاڑی کے لیے پٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ذاکر کے لیے کبھی کبھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ پانی نہیں، یہ پٹرول جناب والا گاڑی کو دے رہے ہیں، لہٰذا ان کی توفیقات میں اور اضافہ ہو، ثواب میں پروردگار عالم بہتری کرے، لہٰذا ان کی سلامتی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے صلوات بھیجیں۔ جنت میں جانے کے لیے بہت سے رستے رسول اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ کرو وہ کرو وہ کرو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ جانتے سب سے سستا کام کون سا بتایا رسول اللہ نے؟ کہا پانی پلاؤ جنت میں جاؤ گے۔ پانی جو ہے وہ حیات ہے،
اگر پانی نہیں تو پھر حیات نہیں. تو آپ ذرا سوچیے، آپ پانی نہیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، حیات بانٹ رہے ہوتے ہیں. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد پر. ہاں ماشاءاللہ سے جنت میں ان کی کالونیاں ہیں جناب. ایک آدھ فلیٹ تو آپ کو بھی مل جائے گا وہاں پر. ان سے رابطہ اچھا رکھیے، کیونکہ عالموں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ روایت میں ہے کہ 80 آدمیوں کو بخشوانے کی اتھارٹی عالموں کے ہاتھ میں دی جائے گی کہ آپ جس کا بھی چاہیں ہاتھ پکڑ لیں. تو تعلقات عالموں سے اچھا رکھیں تاکہ آپ کا ہاتھ پکڑ سکیں. ٹھیک ہے نا جناب؟ وہاں پر کچھ اور کام آنے والا نہیں ہے. یہاں پر تعلقات اگر اچھے ہوں گے تو پھر وہاں پر بھی تعلقات اچھے رہیں گے. عالموں کا اگر کبھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے ہوں نہ پہنچائیں، کوئی بات نہیں ہے، مگر کبھی نقصان نہ پہنچائیں. اگر آپ نے نقصان پہنچایا تو 2 چیز کی پنشمنٹ ملتی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے جناب دیکھا اس پنشمنٹ کو ملتے ہوئے. ایک یہ کہ ان کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے. محنت خوب کر رہے ہیں مگر برکت نہیں ہو رہی. کبھی پیسہ وکیل کھا جا رہے ہیں، تو کبھی ڈاکٹر کھا جا رہے ہیں، تو کبھی پولیس والے کھا جا رہے ہیں. اس انداز سے جناب والا پیسہ ختم ہو جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی. دوسری، عمر کوتاہ کر دی جاتی ہے، یعنی کہ شارٹ. یعنی 60 سال کی عمر ہے، کہا کہ اس کو 20 سال کر دو. 20 سال کی، کہا کہ اس کو 10 سال کر دو. جو 10 سال باقی ہے اس کو 5 سال کر دو. 5 باقی ہے، کہا 1 سال کر دو. اور خدا نہ خواستہ کہیں زیادہ بدمعاشی کر دی تو کہا کہ 1 دن بھی نہ دو، ابھی اٹھا لو. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. اس لیے کوشش کریں کسی عالم دین کی کبھی کوئی توہین نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں پتہ کتنی قربانیوں کو دے کر وہ یہاں تک جنا والا پہنچا ہے. اور آپ آزاد ہیں، عالم آزاد نہیں ہوتا. آپ آزاد ہیں، عالم آزاد نہیں ہوتا. ایک حدیث سنا دوں آپ کو. مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ فرما رہے ہیں. مداد العلماء، مداد کہتے ہیں روشنائی کو، انک. مداد العلماء، علماء کے قلم کی روشنائی افضل ہے من دماء الشہداء، شہداء کے خون سے افضل ہے. کہاں شہداء؟ کون سے شہداء؟ یہ بھی رسول اللہ نے نہیں بولا. یعنی احد کے بھی شہداء، خندق کے بھی شہداء، بدر کے بھی شہداء. کسی جنگ کا نام نہیں لیتے، اب تمام جنگیں آ جائیں گی، اس لیے وسیع پیمانے پر ہے. کیوں یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ بچوں کو ذرا تشریح دوں. اس لیے کہ شہید جو ہوتا ہے وہ اپنے حصے کا کام انجام دیتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. مگر عالم جو ایک کتاب لکھتا ہے، وہ کتاب جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ کشتی اہل بیت پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ سمجھے رسول اللہ نے کس طرح اشارہ کیا. مداد العلماء، علماء کی قلم کی روشنائی افضل من دماء الشہداء. عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. وہ عالم جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ افضل ہے کس سے؟ 70,000 عابد. الف کہتے ہیں 1000 کو نا، 7 یعنی 70,000 عابد. عابد کس کو بولتے ہیں؟ یہ عام طریقے سے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں، ان کو عابد کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ عبادت گزار عابد. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ 70,000 عابد ایک طرف، عالم کے علم سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ایک طرف. اب وزن دیکھ رہے ہیں آپ ذرا سا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک کتاب ہے شہید اول. دیکھیے اتفاق سے گفتگو جو وہ چاہتے کروا لیتے ہیں. میں گفتگو کچھ اور کرنے والا تھا، کیا انہی نے پانی پلایا، میں علماء تک آ گیا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر.
چلیے اپنے بچوں کو کچھ علماء کے سلسلے میں ذرا گفتگو کرتے ہوئے چلوں. آپ نے سنا ہوگا شہید ثالث کہاں پر ہیں؟ آگرہ میں. شہید رابع یہ کہاں ہے؟ دلی میں، پنجہ شریف میں. شہید اول، شہید ثانی یہ کہاں ہے؟ یہ دونوں لبنان کے ہیں. کیوں ان کو شہید کیا؟ چونکہ علوم آل محمد کو پھیلا رہے تھے. علوم آل محمد کے پھیلانے کے جرم میں ان کو قید کیا. یہ دشمنان نے بڑے بڑے قربانی دی ہے. یہاں تک شیعت جو پہنچی ہے، یہ شیعت ایسے نہیں پہنچی جناب، بڑی بڑی قربانی ہے، علماء کی قربانی بھی ہے اس میں. شہید اول کو قید کیا، اس کے بعد کہا کہ آپ کو کل پھانسی دے دی جائے گی کل صبح. تو کہا میرے پاس علم ہے، اگر ہو سکے تو قلم و دعوت لا کے دے تو میں جانے کو، شہید ہونے کو تیار ہوں. میں ڈرتا نہیں ہوں، علی کا چاہنے والا ڈرتا نہیں ہے، مگر میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، لکھ لو. تو وہ رسول اللہ کو جب نہیں دیا تھا قلم و دعوت تو ان کی اولاد دینے والی ہے کیا؟ تو رسول اللہ کو بھی نہیں دیا تھا اور پھر ان کو بھی نہیں. جانتی نہیں نے کیا کیا؟ انہی نے اس قید خانے میں اپنی انگلی کاٹی. اور ایک شارٹ فارم ہوتا ہے، وہ سب نہیں جانتے، جو اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ جناب سمجھ جاتے ہیں، شارٹ ہینڈ جس کو بولتے ہیں. تو شارٹ ہینڈ سے انہوں نے خون نکالا، دبا دبا کے خون نکالا، اور دیوار تھی سفید، وہاں کتاب لکھنا شروع کی. اب نیچے سے کتاب لکھتے 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 کہاں تک چلے گئے؟ اوپر تک چلے گئے. آخر میں پورے بدن کا خون ختم ہو گیا. کیا لکھا انہوں نے؟ وصیت نامہ نہیں لکھا بلکہ کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے لمعہ. مولانا تشریف فرما ہے جتنے بھی حوض علمیہ ہیں، چاہے وہ نجف میں ہو، چاہے وہ کربلا میں ہو، چاہے وہ قم میں ہو، چاہے وہ کاظمین میں ہو، چاہے وہ سیریا میں ہو، جو بڑے یونیورسٹی ہیں، وہاں پر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے لمعہ. اس کو پڑھنے میں کم سے کم 3 سال لگتا ہے. اس کو پڑھنے میں 2 جلد کی کتاب ہے لمعہ. فقہ کی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے. بڑے مسائل جو آپ دیکھتے ہیں اور میں سمجھو فٹ 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 جواب دیتے ہیں. باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے، جس کو پڑھائی ہوتی ہے تو لڑتے ہیں لوگ. اتنی زبردست کتاب ہے. شارٹ کٹ میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. آج پورے دنیا کے جتنے بھی عالم بنتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کے عالم بنتے ہیں جو دیوار پر لکھی گئی تھی. آپ نے کام دیکھا، آپ نے کام دیکھا. اس خون سے لکھی ہوئی کتاب کو پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کی شہید ثانی نے، اور اس کو 2 جلدوں میں بڑا بنا ہوا نا، شارٹ کٹ تھی وہ. اس کو جب ایک مرتبہ کھولا انہوں نے اس کو، ایک مرتبہ ماشاءاللہ 2 جلدوں کی کتاب بنی، اور 3 سال کم سے کم لگتا ہے جناب اس کو پڑھنے میں. فقہ کے جتنے مسائل ہیں شریعت کے، وضو سے لے کر نماز سے لے کر روزے سے لے کر حج سے لے کر پوری ٹوٹل گفتگو اس 2 جلدوں میں ہے، جس کو کہتے ہیں لمعہ دمشقیہ. اور پھر شہید ثانی کو بھی اس لیے مارا کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں جناب تشریح کر دی. شہید ثالث کو جانتے کیوں مارا؟ شہید ثالث کو اس لیے مارا کہ کتاب لکھی گئی تھی صواعق محرقہ. کتاب لکھی گئی تھی صواعق محرقہ. اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں صواعق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی کو. محرقہ یعنی جلانے والی. جلانے والی بجلی شیعوں کے اوپر گرایا تھا دشمنان اہل بیت نے. کتاب ہی کا نام لکھا تھا صواعق محرقہ، کہ وہ کتاب جو شیعوں کے اوپر بجلی کی شکل میں گرے گی. اس کتاب کا جواب لکھا تھا شہید ثالث نے، نور اللہ شستری. انہوں نے کتاب لکھا تھا، اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد جب جواب ان خبیثوں سے نہ بن سکا تو پھر بادشاہ کے ذریعے سے، اس کی تفصیل ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، ان کو سزا کے لیے وہ کیا گیا، مجرم بنایا گیا کہ کون سی سزا دی جائے. تو ان مفتیوں نے، جن لوگوں نے 500 مفتی خبیث لوگوں نے، جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین کے قتل کو واجب قرار دیا تھا، ان کی اولاد آج بھی زندہ ہیں. انہوں نے شستری صاحب کے لیے سزا معین کی کہ ان کو سزا عجیب ٹیپ سے دی جائے. کیا کہا؟ گردن سے چھید کر کے ان کی زبان وہاں سے نکالی جائے. اللہ اکبر. آپ سوچ سکتے ہیں قربانیوں کو.
یہاں سے چھید کر کے گردن سے جناب زبان کو نکالی جائے کہ انہوں نے جواب ایسا دیا کہ اس جواب کا جواب نہیں تھا۔ آخر میں پھر ان کو مار دیا گیا، مار کے ان کی لاش کو جنگل میں دیہات میں ڈال دیا گیا۔ تو وہاں پر سادات کے خواب میں جناب زہرا آئیں، چونکہ سید تھے وہ، تو سادات کے خوابوں میں آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، اٹھو اور اٹھ کے جاؤ، اس کو اٹھا کر لے کر آؤ اور اسے دفن کر دو۔ شہید رابع جو دلی میں پنجہ شریف میں ہیں، ان کو ایک کتاب لکھی گئی تھی تحفہ اثنا عشریہ، یعنی 12 امام کے ماننے والوں کے لیے تحفہ۔ اس کا جب جواب انہوں نے لکھا اور پھر جب جواب کا جواب نہ ہو سکا تو پھر جناب ان کو عنایت حسین صاحب نام تھا، ان کو جناب جو ہے زہر سے مار کر شہید کر دیا کہ آپ نے جناب کیسی یہ کتاب لکھ دی۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو کہا کہ اب میں جا تو رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا، کہ چونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اب یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہندوستان میں بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے باہر کی بھی ہیں۔ بڑی بڑی ہستیاں ہماری گزری ہیں، جیسے القدیر کتاب کی تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، ویسے ہمارے کیا ماشاء ابقات الانوار جس لکھنے کے لیے لکھنؤ کے ہمارے آغا روی صاحب کے دادا میر حامد حسین موسوی، جن کی قبر آگرہ میں ہے، شہید سالس کے مزار کے پاس ہے، شہید الملہ ناصر الملت، ناصر الملہ کے نام سے نام مشہور، ناصر الملہ، بہت آیت اللہ بڑے عظیم تھے، پورے ہندوستان کو سنبھالے ہوئے تھے۔ لکھنؤ اتنا مرکز تھا، جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ سمجھ لیجئے کہ کبھی کوئی کیس اگر خراب ہو جاتا ہے تو بولتے بھائی لنڈن چلے جاؤ، تو وہاں سے اگر علاج اگر ہو گیا تو بھی معاملہ صاف ہو جائے گا۔ نجف اور کربلا میں جب کوئی علمی معاملہ پھنستا تھا تو وہ لکھنؤ آتا تھا۔ اب لکھنؤ کے معیار کو سمجھیے، آپ لکھنؤ کے معیار کو سمجھیے کہ لکھنؤ کا معیار کتنا زبردست تھا۔ اور آج بھی جب کوئی فائنینس کا معاملہ آتا ہے تو جیسا لگتا ہے امریکہ سے فنڈنگ آ گئی اور یہ کینیڈا سے فنڈنگ آ گئی۔ نجف اور کربلا کے حوض علمیہ کو اور روزوں کو چلانے کے لیے ہندوستان یعنی لکھنؤ سے اودھ کے بادشاہ سراج الدولہ بنگال سے یہ سب پیسہ بھجوایا کرتے تھے، جس کی بنیاد کے اوپر وہاں کا سسٹم پورا مکمل ہندوستان کے ذریعے سے چلا کرتا تھا۔ انشاءاللہ وہ دن پھر آ رہا ہے کہ پھر ہندوستان اسی انداز سے دے گا کربلا کو۔ اس دعا کو قبول ہونے کے لیے صلوات تو بھیجیں۔ اب ایسی کچھ ہستیاں ہیں کہ جو مثال کے طور کے اوپر جنہوں نے پوری زندگی اپنی گزار دی ہے خدمت مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور عالم دورہ تھے۔ یہ تو وہ تھے جو ڈیبیٹر تھے، جنہوں نے عالم تھے، بڑے بڑے خدمات انجام دیے، ڈیبیٹ کیے ہیں لوگوں کو باقاعدہ۔ میں نے بھی ایک آدھ واقعہ آپ کو ساؤتھ افریقہ وغیرہ کا بتایا۔ اس انداز کے جو ایک تھے مناظر، وہ ایک الگ ہی چیز تھے۔ اور کچھ ایسے ہستیاں تھیں کہ جو ورلڈ کو سنبھال رہی تھی علمی طور کے اوپر، علوم آل محمد کو ماشاءاللہ پھیلانے کے لیے۔ اور انشاءاللہ خدا وہ دن کرے کہ جلد از جلد ہمارے مومنین جو یہاں تشریف فرما ہے، میں ایسے آپ کو بتاؤں تو خوشی آپ ہوں گے کہ ہندوستان میں واحد ہوں جو خادم حرم امام رضا ہوں۔ آج خادم حرم امام رضا آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ پروردگار عالم ایسے خادم ہونے کے اعتبار سے دعا کر رہا ہوں کہ ہمارے ان مومنین کو، یا امام رضا آپ کا خادم بول رہا ہے کہ جلد از جلد ان سبوں کو معصوم قوم اور امام رضا کے روضے کے زیارت سے شرف سے سرفراز فرما دیں۔ اپنی اس دعا کو قبول ہونے کے لیے ایک صلوات بھیجیں۔ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے ہیں وہ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھیں گے۔ حرم معصومہ میں کچھ ایسی ہستیاں سو رہی ہیں جنہوں نے شیعت علماء، مرجع تقلید عالم دورہ سو رہے ہیں، قبر ہے ان کی حرم معصومہ کے اندر میں۔ جب آپ جائیں گے تو ایک سائٹ میں کچھ بڑی بڑی ہستیوں کی قبر ہے، میں صرف ان کا نام لوں گا اور آپ کی اس مسجد سے آج کی شب ان لوگوں کو ایک تحفہ بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی ان کی روحیں پھر وادی السلام سے ہم لوگوں کے لیے دعائیں کریں گی، اور پھر الحمدللہ وہ دن قریب آئے گا
کہ جو اپنی آنکھوں سے جا کے آپ ان عظیم ہستیوں کی قبروں کو، جیسے آپ دیکھتے نا آسمان پر نظر اٹھاتے اور دیکھتے اب سورج نظر آ رہا ماشاءاللہ سے، چاند نظر آ رہا، ستارے نظر آ رہے، یہ زمین پر کھڑے ہو کر آپ آسمان کو جناب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ستارے دیکھ رہے ہوتے، ایسے کچھ فرشتے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر بیٹھ کے زمین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، یہ چمک کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ معصوم قم کے روضے میں وہ مراجع کرام سو رہے ہیں جنہوں نے شیعت کو چمکایا تھا، اللہ آج ان کی قبروں کو چمکا رہا ہے، اللہ آج ان کی قبروں کو ستارہ بنا کے شکل میں پیش کر رہے ہیں کہ فرشتے دیکھ کر فخر کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان میں سے چند نام صرف لیتے ہیں جو ہستیاں جناب وہاں سو رہی ہیں، اور ایک مرتبہ تحفہ آخر میں ہم لوگ سب مل کر انشاءاللہ بھیجیں گے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا برجردی، وہ تھے کہ جو آسمان میں جو ستارے ہیں، جو سیارے ہیں، جو پلانٹس ہیں، اس پلانٹس کے باقاعدہ اسپیشلسٹ تھے، اسٹروناٹ جو آسمان کے معاملے کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ اکثر بیشتر قم آتے تھے ان کو آسمان کے مراحل کو سمجھنے کے لیے، ستاروں کو سمجھنے کے لیے، ہمارے پاس کتنے نایاب تحفے تھے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا برجردی جن کی قبر وہاں پر موجود ہے۔ آج جو لاکھوں کی شکل میں پوری دنیا میں شیعت ماشاءاللہ پھیل رہی ہے، عالموں کے ذریعے سے، اگر آپ بامبے کے اندر میں اگر آپ دیکھیں تو 100 150 200 عالم جو آپ کو یہاں ملیں گے، اکثر و بیشتر قم مقدس سے، حوض علمیہ سے، قم سے ہیں۔ اس کی جو حوض علمیہ کے جو فاؤنڈر ہیں وہ کون ہیں جنہوں نے حوض علمیہ کی بنیاد رکھی تھی؟ اب ذرا سوچئے کیا بنیاد رکھی ہے کہ لاکھوں عالم جناب نکلے۔ ان کی بھی قبر حرم معصومہ کے اندر میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا ابراہیم حائری جن کی قبر بھی حرم معصومہ کے اندر ہے۔ حضرت آیت اللہ امام خمینی کے استاد حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا محمد علی عراقی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا محمد رضا گل پائگانی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا مشکینی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا جواد تبریزی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا شہید محراب آغا مدنی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ حضرت فاضل لنکرانی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ صاحب تفسیر المیزان جو ورلڈ میں بیسٹ وہ بک آف دا سینچری بنی تھی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین طباطبائی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرتضی مطہری، حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی البہجت، حضرت آیت اللہ العظمیٰ مہری۔ آئیے نام تو بہت دور تک ہے، میں نے چند نام جناب لیے ہیں، ان کو آج اس مسجد گلشن حسینی سے تحفہ بھیجیں، ان 4 شہیدوں کو تحفہ بھیجیں، بہترین تحفہ آل محمد کے اوپر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھائی اس اس پانی نے جناب یہاں تک آپ لوگوں کو سنوا دیا، یہ پڑھنے کا نہیں تھا موضوع جناب، پانی نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ دیکھیے یہ پڑھوانے والے وہ ہوتے ہیں، وہ پڑھواتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے آج امام رضا ہمارے جو شاگرد و مراجع ہیں ان کو آج گلشن حسینی سے تحفہ بھیجو جعفری، یہ پانی کا ذریعہ ہوا اور تحفہ آپ لوگوں کا پہنچ گیا وہاں پر۔ ایک صلوات اور بھیجے بر محمد والے محمد پر صلی اللہ۔ عزیزان گرامی، ہم زیارت عاشورہ میں وہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں تصور نہیں ہے کہ ہم کیا چیز مانگ رہے ہیں۔ اللہم 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 اجعلنی وجیہا عندک مع الحسین، یہ الفاظ ہیں زیارت عاشورہ میں، بالکل ہے نا جناب؟ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے وجیہا بالحسین، وجبہ نے کیا؟ اے پروردگار عالم قرار دے، اے پروردگار قرار دے ہمارے لیے، قرار دے، کیا قرار دے؟ امام حسین کا وہ نورانی چہرہ کامیابی کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اتنی بڑی دعا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے مانگیں، آپ ہم سے مانگیں۔ بہت شارٹ میں یہ والے پیراگراف پر ہوں گا چونکہ وقت کم ہے۔
اب امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ القابات، اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں. اور کہنے والا کون کہہ رہا ہے؟ زیارت عاشورہ کدھر سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کس کے بولیں؟ اللہ کے طرف سے آئی ہے. زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، آل رسول نے نہیں بلکہ جبریل نے لوح محفوظ سے لے کر دیا ہے. یہ عظیم ترین تحفہ ہے، اس کو پڑھیں کنجیاں کھل جاتی ہیں، بڑے بڑے تالے کھل جاتے ہیں. بڑے بڑے مراحل کو طے کیا ہے لوگوں نے زیارت عاشورہ کو پڑھ کر. قرار دے پروردگار عالم امام حسین کا وہ نورانی چہرہ ہمارے کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت میں. امام حسین کا ایک لقب ہے اعصا، ایک لقب ہے اعصا اور ایک لقب ہے اسرع. اعصا کہاں سے بنا؟ علماء تشریف فرمائے. اعصا یعنی وسعت، بہت وسعت ہے. مسجد ماشاءاللہ سے 2-4-10 آدمی کے لیے نہیں بلکہ 100 آدمی ماشاءاللہ سے نماز پڑھ سکتے ہیں. وسیع مسجد ہے، اسی سے بنا وسیع. وسیع سے بنا ہے، وسعت بنا. اوسع یعنی بہت. اوسع بروزن اکبر ہے، اس میں تفسیر ہے یعنی بہت، جس کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے، معنی ہو گئے. اوسع مطلب بہت وسعت، جس کی کوئی حد نہیں ہے. اسرع امام حسین کا لقب ہے اسرع. اسرع بنا سری سے، جس کو فارسی میں کہتے ہیں سری السیر، جس کو یہاں پر کہتے ہیں ورار فاسٹ. ایک ہوتا ہے فاسٹ اور ہوتا ہے ورار فاسٹ، یعنی کہ بالکل کہیں رکے گی نہیں ٹرین، یہ جو چلے گی یہاں سے سیدھا جا کے دلی جناب رکے گی. ورار فاسٹ. ایک مثال دے رہا ہوں. اسرع یعنی سری ترین. کیوں کہا گیا یہ لقب دیا گیا امام حسین کو؟ اس لیے دیا گیا کہ چونکہ دنیا میں 2 کشتی ہے. دنیا میں 2 کشتی. ایک حدیث آپ نے سنی ہے، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. امام حسین ہدایت کے چراغ ہیں، کشتی نجات ہے. تو کشتی 2 ہے، ایک جناب نوح کی کشتی ہے اور ایک جناب امام حسین کی کشتی ہے. جناب نوح کی کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کی تعداد تاریخ نے بتائی 80 عدد تھے. ان کی تعداد 80 عدد ہیں بس. یعنی ٹوٹل آبادی دنیا کی جو ہے وہ 80 عدد تھی جو کشتی اہل بیت پر سوار ہوئی. اس کے بعد اور نہیں بیٹھی. اتنی وسعت تھی اور رفتار اتنی تھی کہ کربلا میں جانے کے بعد ڈوبنے لگی تھی. تو آواز دی ڈوب کیوں رہا ہے؟ کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے نوح یہ کربلا سے گزر رہے، یہاں امام حسین کا ذکر نہ کریں گے تو کشتی ڈوب جائے گی. آپ ذکر کریں. یہ 80 عدد 100% جو جمعیت ہے. عجیب بات ہے، اللہ کو 100% لوگ نہیں مانتے، امام علی کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے. عجیب بات ہے، پوری جمعیت جو تھی وہ 80 آدمی کی تھی، وہ سب کے سب مل کر رو رہے تھے امام حسین کے لیے. یعنی 100% کسی کے لیے اگر اکٹھا ہوئی ہے دنیا تو وہ امام حسین کے لیے ہوئی ہے. تو اب رفتار آپ نے دیکھ لیا کتنی رفتار سے جناب چل رہی تھی کہ خود ڈوبنے لگی. وسعت یہ ہے کہ 80 عدد. امام حسین نے جو کشتی بنائی ہے اس میں 80 نہیں، وسعت کا جتنے آ سکتے ہو آ جاؤ. جتنے آ سکتے ہو. عاشورے کے دن بھی اگر حور بننا چاہتے ہو تو حسین بنانے کے لیے تیار ہے اگر بننا چاہتے ہو. چونکہ ہماری کشتی میں وسعت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اندر میں دیکھیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو نہیں مانتے، امام حسین کو مانتے. امام علی کو نہیں مانتے، امام حسین کو مانتے. رسول اللہ کو نہیں مانتے مگر امام حسین کو مانتے. عجیب بات ہے. اسی لیے امام حسین نے کہا وہ اوسع. اسرع کیا؟ جو دنیا میں سب سے تیز ترین کشتی جو پہنچے گی وہ پہنچے گی. کیوں؟ امام حسین کی ہے. محشر کے میدان سے بھی نکلے گی بڑی سپیڈ میں. محشر کا میدان کتنے سال کا ہے؟ میں نے بتایا تھا کتنے سال کا ہے. کوئی اگر بتائے گا تو اس کی سلامتی کے لیے صلوات ہو جائے گی. کتنے سال کا محشر کا میدان ہے؟ قرآن مجید سے پوچھا. محشر کا میدان بچوں سے، میں نے بزرگوں سے کبھی نہیں پوچھتا ہوں. میں نے جب پوچھا کہ محشر کا میدان کتنے سال کا ہے تو قرآن نے کہا وہ مقدار ہو، اس کی مقدار 50. خمسہ مطلب یہی جو بھی مجلس ہو رہی تھی کیا؟ خمسہ مطلب 5، عشرہ مطلب 10. ٹھیک ہے نا؟
اب خمسہ سے بنا ہے 50، 50، الف مانے 1000۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے۔ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اب یہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ محشر کا میدان، یہاں بڑھتے ہیں یہ سب خبیث دشمنان رہنے میں، جب دیکھو جنتی میں بھجوا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں 50,000 سال وہاں پر ہے۔ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ ایسا بھجوا رہے ہوتے ہیں جناب جیسے لگ رہا ابا کا گھر ہے۔ صلوات تو بھیجیے پر محمد والے محمد پر۔ جھاڑ بھیج رہے ہیں جناب۔ کتنے سال کا ہے؟ 50,000 سال کا۔ اب میں سوال کرتا ہوں سب سے، یہ بتائیے چھوٹا یا بڑا؟ یہ محشر کا میدان وقت کے اعتبار سے چھوٹا یا بڑا؟ کیا ہے؟ بڑا۔ دیکھیں سب نے بولا بڑا۔ ابھی دیکھیں سب الٹا کریں گے۔ ابھی صلوات تو بھیجیے، اللہم صلی علی۔ سورہ زمر میں ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم کے طرف فرشتے ٹان کر لے کے جا رہے ہوں گے، اور وہ تڑپ رہے ہوں گے کہ ہم کو جہنم میں نہیں جانا ہے، مگر فرشتے ٹان کے جہنم میں جا کر ڈالیں گے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ جنتیوں کو فرشتے ٹانیں گے، بولیں گے بس بہت ہو گیا بھائی، اب چلو جنت کے لیے۔ تو بمبئی کے زمانے بولیں گے میرے کو بھائی یہیں تک کے لیے آنے کا تھا، آگے میرے کو نہیں جانے کا۔ جنت میں جس کو جانا ہے جائے، مجھ کو تو قرآن مجید میں ہے کہ کچھ لوگوں جنتیوں کو، سورہ زمر میں ہے کہ کچھ لوگوں جنتیوں کو فرشتے ٹانیں گے، بولے چلو جنت میں۔ بولے ہم مجھ کو نہیں جانا ہے، مجھ کو یہیں پر رہنا ہے، ہم تو مرے تھے یہاں تک آنے کے لیے، ہم تو مرے تھے یہاں تک آنے کے لیے۔ آپ نے کہا تھا نا تبرہ، سنیے سب سے بڑا تبرہ عزیزان گرامی۔ اب وہاں پر محشر کے میدان میں اگر یہ کام نہیں ہوتا تو جنت میں ہمیں اور آپ کو مزہ نہیں آتا، جنت میں پھر دل نہیں لگتا، اور ایک دوسرے سے پوچھتا کیا ہوا۔ چونکہ موت جو ہے ایک ہی مرتبہ آتی ہے، وہ جو انسان مرتا ہے اس کے یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و حی لا یموت، بس ایک مرتبہ مرتا ہے۔ اب جو قبر میں زندہ ہوگا پھر وہ مرے گا نہیں، جنت میں جائے گا تو بھی ہمیشہ ہمیشہ، جہنم میں جائے گا تو بھی ہمیشہ ہمیشہ، خالدون خالدین، یعنی ہمیشہ ہمیشہ، نو اینڈ۔ ٹھیک ہے، یعنی اینڈ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہاں سوسائڈ کر لے گا، شاید مر جائے، بھاگ جائے، کود جائے، زہر کھا لے، مگر وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں لاکھ کچھ کر لو، مرنے والے نہیں ہے۔ اب محشر کے میدان میں کتنے سال کا ہے؟ سب مل کے بولے کتنے سال کا ہے؟ 50,000 سال کا۔ میں اس لیے تاکہ بھولے نہیں کوئی۔ اب وہاں پر صرف کوئی جنت والا جنت میں جانے کو تیار نہیں ہو رہا، خاص کر کے ینگسٹر جو ہمارے یہاں ماشاءاللہ خمسے میں شروع سے آ رہا تھا اور تبرہ سن رہا تھا۔ کیوں؟ اس کو جنت میں مزہ نہیں آتا۔ اگر یہ کام محشر میں نہ ہوتا، کب بہت روئے تھے نا جناب زہرا کے لیے کہ ان کی پستی توڑی تھی، لو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے جس نے پستی توڑی ہے، نکال لو آج جتنا نکالنا ہے۔ اب ذرا سوچئے، ہمارے یاور بھائی کے پاس اگر کوئی آ جائے گا، ہمارے ساجد بھائی کے پاس آ جائے گا، محمد بھائی کے پاس اگر کوئی آ جائے گا جس نے جناب زہرا کی پستی توڑی ہے، یہ چھوڑیں گے کیا؟ نہیں بولا کئی 100 سال کے بعد آپ کا نمبر لگے گا کہ بھائی ان کو بھی تو دے دو، یہ بھی تو کچھ نکال لیں۔ اب کسی کے حوالے کیا جائے گا، یہ لو ہرملہ تمہارے حوالے کیا، نکال لو اس خبیث نے علی اصغر کو مارا تھا۔ اب کتنے سال ماریں گے؟ تمام دنیا کے شیعہ کروڑ جو وہاں موجود ہے، کتنے سال مل کے ماریں گے؟ اب بتائیے چھوٹا ہے یا بڑا؟ چھوٹا یا بڑا؟ صلوات۔
اب آپ سمجھے حضرت گرامی، آپ سمجھے بمبئی والے کیوں بولیں گے میرے کو تو بس یہیں تک کے لیے آنا تھا، جس کو جنت میں جانا ہے بھائی مجھے بہت کچھ معاویہ سے حساب کتاب کرنا ہے، مجھے بہت کچھ حساب کتاب شمر ملعون سے کرنا ہے، ابھی تو چھٹی نہیں ملے گی بھائی کئی ہزار سال تک، 50,000 تو بہت کم ہے، یہ شیعہ لوگ چھوڑیں گے تب تو میرا نمبر آئے گا کہ ہم بھی پکڑیں، ذرا ہم بھی خر نکالیں ابن ملجم سے، اور پھر جنگ جمل کا بھی تو معاملہ ہے، یہ صلوات تو بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب ہماری خواتین چھوڑنے والی ہیں کیا بھئی؟ لیڈیز ڈپارٹمنٹ بھی تو ہے، اب لیڈیز ڈپارٹمنٹ کو جناب والا حفصہ دیا جائے گا، ہندہ دیا جائے کہ یہ لو نکال لو مولا کائنات کے قتل میں اس خبیثہ کا ہاتھ تھا۔ اب یہ عورتیں چھوڑنے والی ہیں جوگیشوری کی، اب بتائیے یہ 50,000 سال صرف جوگیشوری میں چلا جائے گا تو بیچارے ڈوگری والوں کو کیا ملے گا، بھی میرا روڈ والے کو کیا ملے گا، پھر لکھنؤ والوں کیا؟ ارے لکھنؤ والے بڑے خطرناک ہیں، وہ تو بولے گا 50 لاکھ سال مل جائے تب بھی میرے لیے کم ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی اب ذرا سوچیں، امام حسین اسرا وہاں سے سری ترین معاملہ گزرے گا، اور جب امام حسین جب تمام اہل محشر مل کے ایک مرتبہ خواہش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے کی زیارت کروا دے۔ آہا، اب جو امام حسین کے چہرے کی زیارت کی جو خواہش کریں گے تو اللہ ان مؤمنین کے، ہم مؤمنین کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور ایک مرتبہ امام حسین کا وجود پنجتن پاک کے ساتھ وارد محشر ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہوگا جب ہم اور آپ امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، سمجھ سکتے ہیں آپ؟ اب آپ پہنچے کہاں؟ میں شارٹ کٹ چکے، کسی نے کہا تھا یہ بڈھے نہیں جائیں گے، صحیح بات ہے بڈھے نہیں جائیں گے، اب بیچارہ جنت میں جا کے ڈائبٹیز کا مریض کیا کرے گا، ہارٹ اٹیک والا کیا کرے گا، ذرا سوچئے، 90 سال 100 سال کا پورے دانت گر گئے، اب بیچارہ جا کے کیا میوہ کھائے گا، وہ دانت کھانے کے لیے ہے ہی نہیں کچھ، ہیں ڈائبٹیز، وہاں بھی جناب آپ رسگلہ نہیں کھا سکتے، وہاں بھی آپ جلیبیاں نہیں کھا سکتے، ہے نا بھائی، ڈائبٹیز ہے، میٹھی چائے نہیں پی سکتے، ہے نا بھائی، کوئی جنت میں کوئی مزہ رہا؟ دل دھڑک رہا ہے بھائی، زیادہ تقریباً آپ اچھل کود مت کیجئے، آہستہ سے بولوں، 80 عدد حوریں ملیں گی تمام مومنین کو، ایک ایک مومن کو پروردگار عالم تحفے کی شکل میں 80 عدد میں، اب بیچارہ بوڑھا کیا کرے گا، ذرا سوچیے آپ، ایک صلوات تو بھیجیے، اللہم صلی اللہ۔ جنت سے پہلے یہ کسی جوان کی آواز سنی ہے آپ نے؟ دیکھا آپ نے؟ بچے کی آواز تھی، وہ جوان کی آواز تھی، اب جوان کی آواز آپ نے سنا چکا، بولا کہ مولانا نے ہم نے کبھی خیال رکھا کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، ہاں میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا، جنت کے دروازے سے پہلے 2 نہر ہے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے 2 نہر ہے، اور اس نہر کا نام ہے نہر ولایہ، نہر ولایہ، یعنی آل محمد کی ولایت کے قبول کرنے والوں کے لیے یہ نہر ہے، دوسرے تو جائیں گے نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، پورے قرآن میں مسلمانوں سے جنت کا وعدہ نہیں ہوا ہے، آپ چیلنج سے کسی مسلمان سے وعدہ، قرآن مجید نے مسلمانوں کا سے وعدہ جنت کا نہیں لیا، صرف اور صرف وعدہ مومنین سے لیا ہے، اور مومنین سے وہی لے گا جو امیر المومنین کا ماننے والا ہوگا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، چھٹے امام، کسی نے کہا نہ یہ صرف مخصوص میرے دادا جد امام حسین نے کہا چوپ، ہمیشہ امیر المومنین کا لقب میرے بابا کو بولا کرو، اور کسی امام کو بھی امیر المومنین کا لقب نہیں دیا گیا۔ عزیزان گرامی 2 نہر ہے، اب وہ 2 نہر ہے، نہر ولایہ، ولایت والی نہر، ٹھیک ہے؟ اب عزیزان گرامی کہا کہ پہلے جاؤ اس نہر میں غوطہ لگاؤ، لیڈیز کے لیے الگ
جینس کے لیے الگ۔ اب جیسے ہی جناب اس نہر ولایہ میں بندے مومن 100 سال والا 90 سال والا داخل ہوگا، جیسی پانی کے اندر جائے گا تو وہ تھا 100 سال والا یا 90 سال والا، مگر جب باہر آئے گا تو 33 سال کا ہو جائے گا۔ جیسی باہر آئے گا کتنے سال کا ہو گیا؟ 33 سال کا ہو گیا۔ تو بھی خواتین کے لیے کیا خیال ہے مولانا؟ آپ نے انصاف نہیں کیا، بولیے خواتین کے لیے بولیں، ورنہ آپ لوگوں کو بات سننا پڑے گا، میں بچا رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی۔ اب بیچاری بڑھیا بیچاری کیا کرے گی گیا کہ جنت میں؟ سوچیے آپ 100 سال کی ہو گئی ہیں، کیا کریں گے جا کے؟ کہا نہ، اس نہر ولایت میں جو خواتین سے مخصوص ہے، جیسے ہی وہ غوطہ لگائیں گی تو تھی وہ 100 سال کی، مگر جیسی بارش پانی سے باہر آئیں گی وہ 17 سال کی ہو جائیں گی۔ تو عورتوں کی عمر جنت میں کتنی ہے؟ وہ پھر آگے بڑھے گی نہیں، ہمیشہ 17 سال کی رہے گی۔ مردوں کی عمر کتنی ہے؟ کچھ لوگ تو بڑے خوش مجھ کو دیکھ رہے ہیں، مولانا نے بڑا کمال کر دیا آج، صلوات میں بیٹے بر محمد والے۔ عزیزان گرامی ذرا سوچے، ذرا فکر کریں، یہ جوان ہو گئے مرد، عورتیں کیا ہو گئیں؟ جوان ہو گئیں، عورتیں جوان مرد جوان۔ اب ایک حدیث پڑھوں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہے۔ بوڑھا جائے گا نہیں، جوان جائیں گے تبھی تو حسین سردار بنیں گے نا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب جیسی جنت کے اندر میں ہم اور آپ داخل ہوں گے انشاءاللہ، سب سے پہلے 300 ملائکہ مل کے استقبال کریں گے، اور تاج ولایت اہل البیت ہر مومن کے سر کے اوپر پہنایا جائے گا۔ کیوں؟ آپ کے ہاں پر تھوڑی 1 BHK میں جیسے آپ رہ رہے ہیں پریشانی، یہاں وہاں پر تھوڑی ہے، وہاں پر پریشانی نہیں ہے۔ وہاں پر تو سلمان کی جنت 30 سال تک، وہ بھی وہاں کے 30 سال تک جبریل دوڑتے رہے، پہنچ نہیں پائے، اڑتے رہے، پہنچ نہیں پائے کہ سلمان کی جنت کتنی بڑی ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب سلمان کی جنت اتنی بڑی ہے تو پھر مولا کی جنت کیا ہوگی؟ اور پھر ذرا سوچئے، آپ کو 1 BHK 2 BHK نہیں، پورا کانٹیننٹ ملنے والا ایک ایک مومنین کا۔ آہا، کیا بات ہوگی کہ جب کبھی ملاقات ہو رہی ہے مولا کائنات سے، تو کبھی جناب ابراہیم سے، تو کبھی جناب موسیٰ سے، کبھی جناب عیسیٰ سے، اور پھر مجلس امام حسین اگر وہاں نہ ہو تو پھر ہمیں تو مزہ نہیں آنے والا۔ اب ذرا سوچیے، انبیاء بیٹھے ہوئے، کیا شعر ہے کہ نا، زاہد میری وہ قبر میں منظر عجیب تھا، زاہد میری وہ قبر میں منظر عجیب تھا، جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد، جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ اور اس لیے 2-4 شعر بھی سنا دوں تاکہ مومنین انشاءاللہ محظوظ ہو کے جائیں، کہ جو لکھ رہے ہو تو سطرے بھلی بھلی لکھ دو، جو لکھ رہے ہو تو سطرے بھلی بھلی لکھ دو، بس ایک لفظ کو بالکل جلی جلی لکھ دو، میرے کفن کو میرے آنسوؤں سے تر کر کے تمام خاک شفا سے علی علی لکھ دو۔ تمام خاک شفا سے علی علی۔ اور 4 مصرے جو مجھے خود بہت پسند ہے، میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں، کہ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، سماعت فرمائیں، لاکھوں میں اکیلا جو نہیں ہاتھ اٹھا کے آج نعرہ لگائے گا تو ذرا سوچے، چونکہ آج جو ہے وہ امام رضا یعنی تیسرے علی کی آج جانے کی تاریخ ہے، لہٰذا ہم ایک مطلب یہ 4 علی ہیں 12 امام میں، تیسرے علی کو ہم ایک خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آخری میں دونوں ہاتھ میں اٹھا کر نعرہ لگائیے گا کہ جو لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے۔ تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اوڑھ لے چادر تو پیغمبر نظر آئے۔ تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اوڑھ لے چادر
تو پیغمبر نظر آئے تو ایک جملہ امام رضا کے سلسلے میں کہوں اور آپ کی زحمت تمام. عزیزان گرامی، امام رضا وہ شخصیت ہیں کہ جس وقت داخل ہوئے ہیں مدینے سے مشہد، رہتے تھے کہاں؟ مدینے میں رہتے تھے. مامون جو بنا تو اس نے کہا کہ بھائی حکومت تو میری ہوگی مگر پورا پاور تو امام رضا کے پاس رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ امام رضا کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے. مصلحت تھی خدا کی، ظاہری طور کے اوپر تو کچھ اور تھا، اندر میں معاملہ کچھ اور ہے. قدرت کا ہوگا تو وہی جو ہم چاہیں گے. اس مرتبہ امام رضا کو لے کر مشہد آ گیا. جس وقت مامون لے کر آیا ہے پائیتخت، کیپٹل آف دا اسلامک ورلڈ جو تھا وہ جناب والا کیا بنا ہوا تھا؟ مشہد، خراسان بنا ہوا تھا. اب جب وہ وہاں پہنچا مامون تو اس نے کیپٹل بنا لیا اپنا، پوری دنیا کی راجدھانی جو ہے وہ خراسان بن گئی اور وہاں امام رضا کو بلا لیا. اس وقت مشہد میں شیعوں کی پاپولیشن، یعنی خراسان میں شیعہ کی پاپولیشن صرف 3% ہے، صرف 3% ہے. تو ان کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 97% ہو گئی خود بخود. ان کی 97 تو اپنی کتنی ہے؟ 3% ہے. یہ صرف امام رضا داخل نہیں ہوئے بلکہ امام رضا کے ساتھ 2 شخصیت اور داخل ہوئیں. ایک معصوم قوم جن کا روضہ جو ہے قوم مقدس میں ہے، امام رضا کے بعد وہ آئی ہیں امام رضا کی محبت میں. مدینے سے وہ چل کے قوم تک پہنچی، وہیں انتقال کر کے وہیں سو گئی، وہیں ان کی قبر ہے. تو ایک بہن وہاں، اور ایک بھائی اور ہیں جو شیراز میں ہیں جن کا نام احمد ہے اور مشہور ہے شاہ چراغ کے نام سے. جن کے بچے نہیں ہوتے وہاں جا کے دعا مانگتے ہیں، الحمدللہ ان کو بچے عطا کر دیے جاتے ہیں. تو یہ 3 بھائی بہن داخل ہوئے اور ایک مرتبہ سمت کے اعتبار سے، پوسٹ کے اعتبار سے جو انہوں نے قبول کیا وہ ہے ولی عہدی. ٹھیک ہے، ولی عہدی. ولی عہدی کس کو بولتے ہیں بچوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہمارے یہاں کے ینگسٹر یہاں موجود ہیں؟ ولی عہدی ڈیپٹی کنگ کے ڈیپٹی سمجھ لیجئے، ڈیپٹی آف دا چیف منسٹر، پرائم منسٹر. ٹھیک ہے نا، ڈیپٹی، اس کو بولتے ہیں ولی عہدی. ولی عہدی قبول کی. اب جو ولی عہدی قبول کی، یہ پولیٹکس ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دے ہاں یا نہ، ہے نا پولیٹکس. جانتے ہیں اس کو ہاتھ میں لینے سے فائدہ کیا ہوا؟ ہاتھ میں لینے سے فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت ایران میں شیعوں کی پاپولیشن کتنی ہے؟ کتنی % ہے؟ 98 بقول ان کے. ٹھیک ہے، یہ کس کی دین ہے؟ جب داخل ہوئے تو کتنے تھی اور جب گئے تو کتنی ہوئی؟ آپ نے دیکھا پولیٹکس میں قدم رکھنے کے سبب سے کتنا معاملہ بدل جاتا ہے. کل جو انلیگل تھا یا علی کہنا سب ہو گیا لیگل. شیعوں کی کتاب انلیگل تھی، سب ہو گئی لیگل. امام برگاہ انلیگل تھا، لیگل. اب بڑے بڑے ڈیلیگیشن آنے لگے، شیعوں کے ڈیلیگیشن جانے لگے. تو اب ایک مرتبہ جو وہ اس نے بلایا تھا تاکہ اپنے پاس رکھے، اب تو ڈیپٹی بنا چکا، پھنس گیا، پاور آ جاتا اس کے پاس. اب جو امام رضا نے پاور یوز کیا تو 3% کو جا کے کہاں پر پہنچا دیا؟ 97% میں پہنچا دیا. یہ منکن تو مولا فہد علی مولا پولیٹکس ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا پولیٹکس. اب آپ بتائیے، میں پوچھتا ہوں اپنے ینگسٹر سے، اپنے نوجوانوں سے، ماشاءاللہ سے 6 سے 7 لاکھ شیعہ اپنے بامبے کے اندر میں ہیں. خدا بامبے کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے. بتائیے ہمارے پولیٹیکل پرسن جن کا چہرہ پہچان کا ہو کتنے لوگ ہیں؟ چہرہ پہچان والا چہرے، میرے لفظ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دشمن نے اپنا چہرہ، دشمن اہل بیت نے اپنا چہرہ پہچانوا لیا. ابو عاصم کی شکل میں، نسیم خان کی شکل میں، ہے نا. میں مثال بھی دے رہا ہوں اوپنلی طور کے اوپر تاکہ بات کو سمجھے آپ. آپ کو کس نے روکا؟ آپ کو کس نے روکا؟ کیا آپ کے پاس ائمہ معصومین کی سنت نہیں ہے؟ جانتے کئی 100 کروڑ روپیہ ہر سال پاس ہوتا ہے مائنورٹی کا، اور چونکہ ہمارا کوئی نمائندہ پولیٹکس میں نہیں ہے اس لیے وہ سب بڑے بھائی لوگ کھا لیتے ہیں اور بھی مشٹنڈے ہو جاتے ہیں. اپنا تو کھاتے ہی ہیں
شیعوں کا بھی پورا مکمل طریقے سے. میں جب کچھ دورہ داخل ہوا تو پتہ چلا یہ معاملہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ لوگ تو خود ہی تبرک بٹ کے دکھاتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ریچس پرسن, ہم لوگ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھے آپ کیوں نہیں ہے پالیٹکس میں؟ ہمارے شیعہ آگے بڑھیں, جائیں نوجوان. امام کے ظہور سے ہم اور آپ بہت قریب ہو رہے ہیں. امام کو پولیٹیکل پرسن بھی چاہیے. اگر آپ ایم ایل اے نہیں بن سکتے, کونسلر نہیں بن سکتے. ابھی میں محرم میں تھا ماشاءاللہ, ایک جگہ کے اوپر ایک پورا خاندان ہے جو مکمل طریقے سے سب آفیسرز, جلوس جب چل رہا تھا ماشاءاللہ آئی پی ایس آفیسر چل رہا ہے شیعہ, اس کے ساتھ 4-5 جناب باڈی گارڈ چل رہے, اس کی گاڑی چل رہی ہے. اگر سوچئے ایک مرتبہ ایسے ہی جوگیشوری سے جلوس نکلے اور 3-4 گاڑی ہمارے شیعہ آئی پی ایس آفیسر کی چل رہی ہو تو ایک بات ہو جائے گی نا الگ. یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ پہلے بولیے. ممکن ہے, ہم کر نہیں رہے ہیں. پاسبل, مگر ہم کر نہیں رہے. امام کے لیے تو کر لیں, شیعت کے نام کے لیے تو کر لیں. اپنی پہچان سوشل میڈیا میں شیعہ کے نام سے اچیومنٹ کیجئے. اور ایک مرتبہ دشمن نے ہمارا نام بہت خراب کر دیا سوشل میڈیا میں, شیعت کی ایک مرتبہ پہچان جانے والا دیجئے. ہم نے بھی کچھ کرنے کی کوشش. کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی مولانا آپ نے اتنی بڑی بڑی بات بولی ممبر سے, آپ نے کچھ کیا کیا؟ آپ نے کچھ کیا کیا؟ ہاں ہم نے کیا. کوشش تو کریں. اللہ ترقی اور اللہ کامیابی عنایت فرماتا ہے. جائیں بنڈس کے بعد گوگل میں جا کے سرچ کریں صرف ایک چیز, شیعہ پائلٹ گرل, نتھنگ ایلس, اور کچھ نہیں پوچھئے. نہ بامبے, نہ انڈیا, نہ میرا نام, کسی کا نام. دیکھیے کیا آتا ہے, دیکھیے گوگل میں کیا آتا ہے. گوگل کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ ورلڈ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ کتنے پائلٹ ہیں شیعہ کی مرد اور کتنے لڑکیاں پائلٹس ہیں. یہ گنتی میں آتا ہے. کتنے انجینئر ہیں, کتنے ڈاکٹر ہیں, کتنے اسٹروناٹ ہیں, کتنے پروفیسرز ہیں, کتنے آئی پی ایس آفیسر ہیں, کتنے پولیس میں, کتنے ملٹری میں. پیچھے مت ہوئیے عزیزان گرامی. خمسے کی یہ آخری پیغام اپنے ذہن میں رکھیے. کوئی 2 بچہ بھی ماشاءاللہ سے, ہم نے خمسہ پڑھا تھا, ایسی ہوتا ہے کچھ سال کے بعد بچہ آیا کہنا کہ مولانا ہم نے لائن چینج کی, ہم آئی پی ایس کی طرف جا رہے ہیں. اگر کوئی ایک بچہ بھی آیا تو پھر سمجھ لیے کہ جوگیشوری ایسٹ کی تقدیر بدل جائے گی. اگر زیادہ نہیں 10 لڑکے ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے کہ ہم اس جلوس کی اور اس منطقے شیعہ کی عزت کو بڑھانے کے لیے, اس مسجد کو بچانے کے لیے, آگے لے جانے کے لیے ہم سب کے سب ماشاءاللہ سے آئی پی ایس کی طرف اتر رہے ہیں. اگر نہیں ہے کم سے کم بڑی جو جتنی پارٹی, ہم کسی پارٹی کا نام نہیں لیتے ہیں, اس پارٹی کے اندر میں داخل ہوئی اچھے کیڈر بنیے. آپ کی ایک الگ پہچان ہو. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تقریباً فلاں پڑھنے, نہیں, جو پارٹی میں بھی آپ کو اچھی پوزیشن ملے اور جائیے شیعوں کے لیے کچھ کر سکتی. دیکھیے دنیا میں ہو رہا ہے کام, ذرا گھوم کے دیکھیے تب پتہ چلے گا. تب پتہ چلے گا. میں آپ کو صرف جھلک بتا دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں نے کل بتایا تھا, یاد ہے آپ کو, ہلال شیعہ بتایا تھا کل نا. ہلال شیعہ کیا بننے کے لیے جا رہا ہے؟ شمس شیعہ بننے جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا, ویسی کیا سوچ کے ہو جا رہا ہے؟ کام ہو رہا ہے ورلڈ بیسس کے اوپر. بہت زبردست طریقے سے امام زمانہ کی تیاری ہو رہی ہے شیعوں کی یہاں ماشاءاللہ سے. ہم کیوں پیچھے صرف دعوت دیں گے اپنے گھر میں مہمان کو, اب دعوت دیجیے, کچھ کھائیے, کھلانے پلانے کو انتظام نہ کریں تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ جب امام کو بلا رہے تو تیاری بھی تو کرنا پڑے گا نا. تو تیاری کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو پروردگار عالم ترقی دے, کامیابی دے. کیونکہ اس لیے امام کو ابھی جب پوری دنیا میں حکومت ہوگی تو اس میں ڈاکٹر چاہیے ہوں گے, پروفیسر چاہیے ہوں گے, انجینئر چاہیے ہوں گے, پائلٹس چاہیے ہوں گے, اسٹروناٹ چاہیے ہوں گے. تو پھر تو امام بولے کہ بامبے سے مجھے مثال کے طور کے اوپر 50 ڈاکٹر چاہیے سرجن کی شکل میں, کہ ہم کو فلاں منطقے میں ضرورت ہے. ہم کو 50 مثال کے طور کے اوپر 500 آئی پی ایس آفیسر چاہیے. تو ہم آدھا ہونا چاہیے نا جناب والا. جب ہم بلا رہے ہیں آئیے تشریف لائیے, تو امام کو ضرورت ہے ورلڈ یظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. پورے ورلڈ کے اوپر حکومت ہونے جا رہی ہے. تو جب ورلڈ کے اوپر حکومت ہونے جا رہی ہے تو ورلڈ کے لیے پولیٹیکل پرسن بھی چاہیے امام کو. شوڈ بی یو تھنک اباؤٹ دیٹ.
اب اس کے لیے سوچے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. بس عزیزان گرامی، یہ اہم ترین پیغام تھا. اس کو انشاءاللہ ہمارے نوجوان ڈسکس کریں اور اس کو کرنے کے لیے کوشش کریں. چونکہ ابھی ہمارے بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا بڑا اچھا کہ کربلا جو تھا ایک گروپ ورک تھا، انڈیویجول نہیں بلکہ گروپ ورک تھا. اور گروپ میں کوئی سن و سال کی قید امام حسین نے نہیں رکھی تھی. بہت سے لوگ ایکسکیوز، بہانہ، ہم تو اب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. امام حسین نے کربلا میں ان بہانہ کرنے والوں کے منہ کو بند کر دیا. مسلم ابن اوسجہ بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ 106 سال کے تھے، بعض میں ملتا ہے 80 سال 75 سال، بعض میں ملتا ہے 100. ان کی کمر جھک گئی تھی، ان کی یہ بھویں جو تھی وہ نیچے آ گئی تھی، اور بال سفید تو تھے ہی. تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ اپنے دوستوں سے کہا کہ میرے پیٹھ میں پٹرا باندھو. جب وہ نکلنے ہیں جنگ کرنے کے لیے پٹرا باندھو، اور پٹرا باندھ کے کپڑے سے کس دیا، سیدھے ہو گئے. اس نے کہا کہ یہاں پر پٹی باندھو تاکہ جتنی بھی بھاؤں ہیں جو لٹکی ہوئی ہیں وہ اوپر آ جائیں، اور تھوڑا سا خضاب لگانے کی کوشش کیا کالا ہو جائے. کیوں گیا؟ تاکہ دشمن حسین کے سپاہی کو بوڑھا نہ سمجھے، دشمن کمزور نہ سمجھے کہ حسین کا بوڑھا کمزور ہے. 106 سال کے جب ہیں تو جتنے بھی ہیں جہاں بھی یہاں پر ہیں کوئی بھی 106 سال کا تو خیر نہیں ہے. تب کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میری عمر ہو چکی اب ہم کیا کر سکتے ہیں. مسلم ابن اوسجہ سے تو بوڑھے نہیں ہوئے. بچے سے بولے گا بھائی ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو چھوٹے ہیں. دیکھیے جو ہمارے بھائی نے بولا کوئی سن سال نہیں ہے، ہم تو چھوٹے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. جب بڑے ہوں گے تو دیکھا جائے گا. علی اصغر سے تو شاید بڑے ہی ہیں. علی اصغر کتنے مہینے کے ہیں؟ 6 مہینے کے ہیں. اب آپ نہیں بول سکتے کہ ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں عزیزان گرامی، کربلا نے توڑ دیا ہے سب ایکسکیوز کو توڑ دیا ہے. ہم تو سید ہیں. ایک شخص تھا جو مباہلے میں آیا تھا، اس کا نام تھا عبد المسیح، اور 3 آئے تھے بڑے بڑے. اس میں سے ایک مسلمان ہو گیا تھا بعد میں، جو ہائی پریسٹ تھا، سب سے اوپر تھا. تو ایک مرتبہ اس کو خواب میں جناب والا امام نے بتایا، رسول نے بتایا، رسول نے ملاقات کیا اور اس کے بعد کچھ دیا وغیرہ پڑھا. اس کے بعد کہا تم کو تحفہ ملنے والا ہے، تمہارا بیٹا جو ہے ہم نے شارٹ کر دیا، تمہارے بیٹے کو بڑا بڑا تحفہ. تو وہ بیٹا تقریباً رہتا ہے یروشلم میں، وہاں سے پھر اس کو خواب میں ملا کہ تم شام جاؤ. شام سے لشکر جا رہا تھا وہ، تم کوفہ جاؤ. کوفے میں لشکر کے ساتھ آئے. اس کے بعد کہا کہ یہ کوفہ کربلا جا رہا ہے، یہ جو لشکر جو ہے کوفے سے کربلا جا رہا ہے. کربلا پہنچ گئے، پریشان، انڈر گراؤنڈ مسلمان ہو چکا تھا. موبائلے میں آیا تھا عبد المسیح کا بیٹا، کرسچن ہے. دیکھیے کہاں سے کہاں کون کیا پہنچا. کربلا ایک سمندر ہے. عاشورے کے دن ایک مرتبہ جب امام حسین زمین پر گر گئے تو عمر سعد نے کہا جاؤ، اس کا نام تھا قیس، جاؤ جا کے حسین کے سر کو قلم کرو. ایک مرتبہ قیس نے چھری اٹھائی، جیسے آگے بڑھا امام حسین گر چکے تھے، ہاتھ سے سر اٹھایا. قیس ابن عبد المسیح، ہم تمہارا صبح سے انتظار کر رہے تھے، بہت دیر میں آئے ہو مگر آ جاؤ. اب جیسی طرح خنجر پھینکا کہ ہم بہت پریشان تھے اس بات سے کہ یہ جو لشکر والے تو خبیث لوگ ہیں. ہم تو انڈر گراؤنڈ ہمیں بتایا گیا کہ تم جنت کی طرف جا رہے ہو، مگر آج جو آپ نے بتایا مجھے پتہ چلا اس وقت کہ میرا سفر کہاں پر آگے ختم ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا آخری عصر کے ہنگام میں، عاشورے کے صبح میں تو وہ آ گئے تھا ہور. یہ قیس جو ہے شہدائے کربلا کا نام جو 72 اس میں آپ دیکھیے گا، قیس ابن عبد المسیح. اس کا لمبا چوڑا واقعہ ہے جس کو میں نے شارٹ کر کے بتایا ہے. عصر کے ہنگام میں پہنچا اور ایک مرتبہ امام حسین نے کہا ہم صبح سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے کون کون سے دوست ہیں، کہاں کہاں ہیں. تم مجھے پتا ہے کہ آ گئے نا عبد المسیح. اللہ، قیس ابن عبد المسیح پھر تو تلوار اٹھا کے اجازت نہیں ہے، زبردست جنگ کی اور پھر شہید ہوئے، شہداء میں جناب داخل ہو گئے.
اللہ گھنٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ تحفہ ملا تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس لیے ہم بچے ہیں. ابھی مصائب کے جملے ہمارے برادر محترم نے پڑھے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، کچھ لوگ جوانی میں بوڑھے ہو گئے. بس دو چار جملے. کچھ لوگ جوانی میں بوڑھے ہو گئے. جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے وقت لوگوں نے چھپایا. ڈربن میں ایک پروگرام تھا، بڑے بڑے داڑھی والے تھے. ایام فاطمی کے دم نے پوچھا کتنے عمر تھی جناب فاطمہ زہرا کی؟ 75 باپ کو آپ جانتے کا یا وی لور آف دا فاطمہ، میں فاطمہ زہرا کو بہت پیار کرتے ہیں، بہت مانتے ہیں. اتنے بڑے بڑے داڑھی، دو چار صرف شیعہ تھے، سب کے سب 100-150 وہ سب تھے. آپ کو بتائیے عمر کتنی تھی؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. اب دیکھیے دشمنوں نے جناب فاطمہ زہرا کو کیسے چھپایا. تم نے کہا 18 ایئرس. 18 ایئرس کہاں، مگر پستی ٹوٹی ہوئی تھی. جیسی کا پستی ٹوٹی ہوئی تھی، اسٹرک لے کر چلتی تھی. کہ یہ کیسے؟ ہم نے تو پہلی مرتبہ سنا، آج تک کسی نے ہم لوگ کو بتایا نہیں تھا. یہ دشمن نہیں بتاتے. امام حسن کی شہادت ہے آج، جا کے پوری مسلمانوں کی مسجدوں میں جا کے دیکھ لیجیے، ایک کوئی مسجد نہیں ملے گی غیر شیعہ کی جہاں امام حسین کا. چونکہ جیسے امام حسین کی شہادت منائیں گے فوراً سامنے آ جائے گا تیر کس نے چلایا تھا جنازے پر. فوراً آ جائے گا کہ کفن لال کیوں ہو گیا تھا. آج شب شہادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں افسوس میں زیادہ نہیں کچھ پڑھ سکا امام رضا کے لیے. امام رضا کو جب ایک مرتبہ شہید کیا گیا نا تو ان کو پیاس بہت لگ رہی تھی. تو پانی جیسے کہا نہیں پانی نہیں پیئیں گے، ہم چاہتے اپنے جد حسین کے تنا جائیں پیاسے. کیونکہ جس کو زہر ملتا ہے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے. ایک مرتبہ کہا کہ یہ فرش ہٹا دو. اب اصل سے کہا فرش ہٹا دو. کہا کیوں مولا؟ کہا جس وقت گردن کٹ رہی تھی نا تو میرا جد آقا حسین ایڑیاں رگڑ رہا تھا. میں چاہتا ہوں جب اس دنیا سے جاؤ تو میں بھی ایڑیاں رگڑنا ہو. عزیزان گرامی کچھ لوگ جوان بوڑھے ہو گئے جس میں سے جناب زہرا ہے. ایک مرتبہ 18 سال کی عمر میں جھک گئی تھی اور تمام بال پک گئے تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے. امام سجاد بھی جوان تھے اور جوانی میں بوڑھے ہو گئے تھے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے ایک مرتبہ جب واپس آیا ہے قافلہ تو امام محمد باقر سے کہا کہ سید سجاد نظر نہیں آ رہے ہیں. کہا کہ وہ تو بیٹھے. کہا وہ بوڑھا آدمی جو ہے وہ میرا امام سید سجاد ہے. یہ گیا تھا تو بچہ تھا. اللہ اکبر. امام سجاد بوڑھے ہو گئے تھے. اللہ اکبر. اجرکم عند اللہ بھی آپ نے سنا نا، جوان بوڑھے ہو گئے تھے. ایک ایسا بھی مرحلہ ہے جس میں بچے بوڑھے ہو گئے تھے. اللہ اکبر. جنتے سنے 4 سال کی حسین کی بچی سکینہ. اللہ اکبر. جس کے سر کے بال پک گئے تھے. 4 سال میں جناب سکینہ بوڑھی ہو گئی تھی. اجرکم عند اللہ. خدا کوئی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے غم کے. اللہ اکبر. آج بھی جناب سکینہ کا مزار سناٹا ہے. کربلا میں کروڑوں لوگ پہنچ رہے ہیں. یہاں ہمارے مسجد گلشن حسینی میں لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں. اجرکم عند اللہ عزیزان گرامی. مگر جناب سکینہ کی قبر اس وقت شام کے اندر میں آج بھی اسی انداز سے بے چراغ ہے جہاں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. جناب زینب کا مزار آج بھی اس وقت جناب زینب کا مزار دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. بس 4 جملے اور آپ کی زحمت تمام کرنے کی طرف آگے بڑھنا ہو. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب سکینہ روتے روتے جب ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی تو یزید نے پوچھا، چونکہ اس کے محل کے بغل ہی میں قید خانہ تھا، یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے. کوئی بچی روتی ہے تو اس کو دلاسا دیتے ہیں نا. اس خبیث یزید نے امام حسین کے کٹا ہوا سر جناب سکینہ کے گود میں لا کے رکھوا دیا. اب جیسی جناب سکینہ نے اپنے بابا کا سر دیکھا ایک مرتبہ بولا بابا ابھی تو آپ خواب میں آئے تھے، کس نے آپ کے سر کو کاٹ دیا؟ کس نے سر کو قلم کر دیا؟ اللہ. وہ روتے آواز بند ہو گئی. جیسی آواز بند ہو گئی جناب سکینہ اٹھی، قریب آئی ام کلثوم کے ساتھ. آنے کے بعد کہا سکینہ اٹھو بچے، بہت تھک چکی ہیں آپ. اور جیسی ایک مرتبہ جناب زینب کو کچھ احساس ہوا، ہاتھ جیسی پکڑا تو ایک جملہ کا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ورزم بقضائی و تسلیما لعمرے. ایک مرتبہ پورے قید خانے میں قیامت برپا ہوئی. واہ سکینہ واہ حسینہ کی آواز بلند ہوئی. غسل کا اہتمام کرنے کے لیے غسالہ بلائی گئی. جیسی غسالہ آئی ہے نا، ایک مرتبہ ایک تڑپ کے پیچھے ہٹ گئی. کہا میں غسل نہیں دے سکتی اس بچی کو، اس بچی کو غسل نہیں دے سکتی. کہا کیوں؟ کا وجہ یہ ہے. ایک مرتبہ جناب زینب امام سجاد کے پاس آئی. کہا بیٹا تم امام وقت ہو، یہ ایک مسئلہ آ گیا ہے، ذرا مسئلے کا جواب دے دے. کہا پھوپھی اماں آپ تو خود عالمہ ہیں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، فاہمہ غیر مفاہمہ ہے. آپ کو تو اللہ کی طرف سے علم ملا ہے، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا بات یہ ہے غسل دینے والی ہٹ گئی ہے. کہا ایک چلا کے ہٹ گئی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا چونکہ اس کو اونٹ کے پیٹھ پر باندھ دیا گیا تھا. اب جو اونٹ کی پیٹھ جو تھی وہ بغیر کچاوا کی تھی. اب جناب سکینہ کو جو باندھ دیا گیا تھا، جناب سکینہ کا کپڑا ان کے جسم سے چپک چکا ہے. اب چمڑے سے ہٹانا ممکن نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ آپ امام وقت ہے، بتائے کیا کپڑے کے اوپر سے غسل دیا جائے یا چمڑے کو ہٹایا جائے؟ اللہ اکبر. جناب سجاد نے اپنی بہن کا جب یہ حال سنا سر جھکا لیا. کہ پھوپھی اماں غسل آپ ہی دے اور ایسی انداز سے دے. جب غسل ہو گیا 3 دن کا پانی جو ملنے کو تھا، جناب زینب نے غسل کے لیے ایک مرتبہ منگوا لیا، غسل دیا، کفن پہنایا. جیسی کفن پہنا کے اب جناب سجاد اٹھے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، اور ایک مرتبہ گلے میں توقے خاردار کو سنبھالتے ہوئے اب ایک مرتبہ جناب سکینہ کے نحیف سے جسم کو جو ضعیف ہو چکی تھی اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد قبر کے پاس پہنچے. کہا یہ امانت ہے جو ہم اب زمین کے لیے روانہ کر رہے ہیں. دیکھا ہے روایت میں کہ ملتا ہے کہ 2 ہاتھ بلند ہوئے، لاؤ سجاد میری سکینہ کو میرے حوالے کرو، بہت تڑپ رہی تھی میری بچی. جب ایک بڑا آزادی ملی ہے نا تو 2 تمام سامان آئے، آخر میں ایک چھوٹی سی چادر بھی آئی. جیسی چادر آئی جناب زینب چادر کو لے کر قبر جناب سکینہ کر پہنچی. کہا بیٹی تمہیں پردے کا بڑا خیال تھا، یہ لو چادر. ایک مرتبہ قبر پر اڑا دیا. اب جو یہ قافلہ پہنچا ہے کربلا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا اونٹ سے گری اور کہا بھیا بہن آپ سے شرمندہ ہے، جو آپ نے امانت دی تھی وہ امانت شام میں زندان میں رہ گئی ہے. ہم سکینہ کو اپنے ساتھ نہ لا سکے، سکینہ شام میں دفن ہو گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَرِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ. بسمک العظیم الاعظم 10 مرتبہ سب مل کر